السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ای لرننگ پروگرام کے تحت یوٹیوب چینل شارق علی فاروقی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم 8ویں جماعت مضمون اردو کے تحت سبق نمبر 2 ضمیر کی آواز، اس کی مشقی سرگرمیاں مکمل کریں گے۔ یہ سرگرمیاں صرف آپ کی رہبری کے لیے بتائی جا رہی ہیں، آپ انہیں ذہن نشین کریں اور اپنی بیاض میں از خود لکھنے کی کوشش کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے مشقی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شفقی خاکہ مکمل کیجیے۔ مصنف ہیں حامد حسن قادری، ان کی پیدائش ہے 1887 عیسوی، مقام بچھراواں، ضلع مراد آباد، یو پی۔ لیکچرر اردو اور فارسی کے، طبع آزمائی، تحقیق تنقید، تاریخ نگاری، افسانہ نگاری۔ مشہور کتابیں ہیں ان کی داستان تاریخ، تاریخ و تنقید ادبیات اردو اور سید و سیاحت۔ اگلی سرگرمی ہے اخبار میں شائع واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ وقت 3 بجے سہ پہر، مقام عالم نگر، جائے حادثہ سڑک بیٹا مستری خداداد مرحوم کا، پتہ مکان نمبر 75 گنج پور، انجام انتقال ہو گیا۔ اگلی سرگرمی ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے اخبار میں کون سی خبر درج تھی؟ اس کا جواب ہے اخبار میں یہ خبر درج تھی کہ ایک بچہ موٹر سے ٹکرا کر مر گیا۔ دوسرا سوال ہے خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی؟ اس کا جواب ہے اخبار میں بچے کی مرنے کی خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تیسرا سوال ہے مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس کا جواب ہے مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل سمجھ رہا تھا کیونکہ اسی کی کار سے بچہ ٹکرایا تھا۔ چوتھا سوال ہے خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟ جواب ہے خبر پڑھ کر مشہود نے یہ طے کیا کہ اسے اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ پانچواں سوال ہے بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ چھٹا سوال ہے بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ جواب ہے بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا کہ بچہ سلامت تھا۔ ساتواں سوال ہے مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ جواب ہے مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے مشہود کی تمام رات کر وہ اضطراب میں کیوں گزری؟ جواب ہے مشہود کی کار سے کل ایک بچہ ٹکرایا تھا اور مشہود کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کا کیا حشر ہوا، بچہ کون تھا اور کس کا تھا۔
اس لیے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ دوسرا سوال ہے، خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا؟ جواب: خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھے اس کی ہمت ہے؟ تیسرا سوال ہے، اخبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا؟ جواب ہے، اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ بچہ موٹر سے ٹکرا کر ختم ہو گیا، لیکن جب مشہور اس بچے کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بچہ دہشت کی وجہ سے صرف بے ہوش ہوا تھا، اسے چوٹ آئی تھی لیکن وہ سلامت تھا۔ چوتھا سوال ہے، اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا؟ جواب ہے، اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا، فرض ادا کرنے کی پرواہ نہ کرتا، تو یہاں نہ آتا اور اس حقیقت سے بے خبر رہتا کہ بچہ صحیح سلامت ہے، اور ساری عمر خود کو اس بچے کا قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور اپنے اوپر ہمیشہ نفری کرتا رہتا۔ اگلی سرگرمی ہے، مفصل جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ تو جواب اس طرح ہے، مشہود کی کار سے ایک بچہ ٹکرا گیا تھا۔ مشہود نے کئی مرتبہ سوچا کہ حادثے کی جگہ جا کر معلوم کرے کہ جو بچہ حادثے کا شکار ہوا تھا وہ کون ہے، کس کا ہے اور کیسا ہے، لیکن مشہود کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن اخبار میں اس حادثے کی خبر شائع ہوئی کہ بچہ کچل گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر پڑھ کر مشہود کے دل پر چوٹ لگی۔ دوسرا سوال ہے، میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عورت کے اس بیان کو سبق کے حوالے سے واضح کیجیے۔ جواب ہے، مشہود بچے کی ماں سے ملنے پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، میں اس صدمے کی تلافی نہیں کر سکتا، تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ مشہود کی یہ بات سن کر عورت نے مشہود سے کہا کہ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے؟ کا جواب ہے، خبر پڑھنے کے بعد مشہود پریشان ہوا اور خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ، نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ اگلا سوال ہے، سبق کے جن حصوں اور جملوں کو آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجیے۔ تو جواب ہے، مشہود کے یہ خیالات اس کی ضمیر کی آواز ہے۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ اس کا ضمیر اسے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ بچے کی ماں سے معافی مانگ لے اور ہر سزا کے لیے تیار رہے۔ راستے میں بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل میں ایک چوٹ لگی
اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، میں بھی چلوں، یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اگلی سرگرمی ہے بول چال۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل محاوروں کا مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا محاورہ ہے حشر ہونا۔ اس کے معنی ہے انجام ہونا۔ ساجد امتحان میں فیل ہو گیا، محنت نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے دل میں کانٹا کھٹکنا، بے چینی ہونا یا ناگوار گزرنا۔ اس کی تمام باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں۔ تیسرا محاورہ ہے کلیجہ اچھلنا۔ اس کے معنی ہے گھبراہٹ ہونا۔ ساجد بچے کے حادثے کی خبر سن کر اگلی سرگرمی ہے بول چال۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل محاوروں کا مطلب لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا محاورہ ہے حشر ہونا، اس کے معنی انجام ہونا۔ ساجد امتحان میں فیل ہو گیا، محنت نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے دل میں کانٹا کھٹکنا، یعنی بے چینی ہونا یا ناگوار گزرنا۔ اس کی تمام باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں۔ تیسرا محاورہ ہے کلیجہ اچھلنا، یعنی گھبراہٹ ہونا۔ بچے کے حادثے کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ چوتھا محاورہ ہے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا، یعنی بہت زیادہ مصیبت پیش آنا۔ والد کے انتقال کے بعد بچوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اگلی سرگرمی ہے قتل کرنے والا قاتل فاعل ہے، اس کی مدد سے مفعول بنائیے۔ اس کا جواب اس طرح ہو سکتا ہے قاتل فاعل تو مقتول مفعول ہوگا۔ اگلی سرگرمی ہے جملوں کی قسم پہچانیے۔ پہلا جملہ ہے ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی۔ اس کا جواب ہے مفرد جملہ۔ دوسرا جملہ ہے یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اس کا جواب مرکب جملہ۔ تیسرا جملہ ہے کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے۔ اس کا جواب ہے مخلوط جملہ۔ اگلی سرگرمی ہے تلاش و جستجو۔ اس کے تحت سبق سے واو عطف کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ پہلی مثال ہے قرب و اضطراب، دوسری مثال ہے غصہ و نفرت، تیسری مثال ہے لعنت و ملامت، چوتھی مثال ہے حزن و اندوہ۔ آج ہم نے 8ویں جماعت مضمون اردو کا دوسرا سبق ضمیر کی آواز، اس سبق کے مشقی سوالات کے جوابات مکمل کیے۔ امید ہے تمام سوالات کے جوابات آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پلیز شارق علی فاروقی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ای لرننگ کے سوال جواب اور سائنس کو اس ویڈیو میں پھر ملیں گے۔